والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، یہ قرآن پاک کی نرالی شان ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کے فرما برداروں کا تذکرہ بھی فوراً کرتا ہے، جہنم کی سزاؤں کو بیان کرتا ہے تو آخرت میں جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ بھی فوراً کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے ہو۔ اگر میں نیکوکاری پر چلتا ہوں تو آخرت میں اس کا ثمرہ یہ ملنے والا ہے، اور اگر برائی کے راستے پر چلتا ہوں تو اس کا انجام بھی یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں اسی انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً جنت کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، آخرت کی سزاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ بھی فوراً ہوتا ہے، بدکاروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوری طور پر نیکوکار لوگوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو نہ ماننے والوں کو یہ سزا ملنے والی ہے، تو فرما برداروں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ بشارت کہتے ہیں ایسی خوشی کی بات جس کو سن کر انسان کے چہرے میں چمک پیدا ہو جائے، اسے بشارت کہتے ہیں۔ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش پر ماں باپ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ ایسی ہی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور اچھے اعمال دونوں کو ملا کر ذکر فرمایا۔ جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوتا ہے ایمان اور اچھے اعمال دونوں کو ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں جنت کی جو بشارت ملنے والی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ملنے والی ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں جنت تو ایمان کے بدلے میں ملے گی اور درجات کی ترقی اعمال صالحہ سے ہوگی، جتنے اعمال صالحہ ہوں گے اتنے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں ان باغات میں سے رزق کے طور پر پھل دیے جائیں گے، پھلوں سے رزق دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور انہیں ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ کیا نعمتیں ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہونے والی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا گیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے جنتی لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر جو رکھی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور جس کا تصور کسی انسان کے دل پر نہیں گزرا ہے۔ یعنی جنت کا تصور دنیا میں بیٹھ کر انسان نہیں کر سکتا، وہاں کیا کیا نعمتیں، کیا کیا آرام کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو جنت کی حقیقت تو یہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار فرما کر کبھی کبھی اس جنت کا تھوڑا سا منظر کشی کا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتے ہیں، تھوڑی سی جھلک قرآن پاک میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے قریب آ سکے اور ہمیں کچھ سمجھ میں آ سکے کہ کیا ملنے والا ہے، وہاں کیا ہمارے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جنت کی تھوڑی سی جھلک قرآن پاک میں سناتے ہیں تاکہ بندوں کے ذہن کے قریب آ سکے کہ ان کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہیں۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا میں لوگ ایسے مقامات پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں آب شائع ہو، پانی گرتا ہو، باغ ہو، اور لوگ سیر و تفریح کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو وہی گھر بنانے کا موقع مل جائے، وہی آباد رہنے کا موقع مل جائے اور آسانیاں فراہم ہو جائیں اور جینے کی تمام سہولتیں فراہم ہو جائیں تو ہر شخص ایسی جگہ مکان بنانا اور رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا میں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ جو لوگ ایمان کے ساتھ آئیں گے، اعمال صالحہ کے ساتھ آئیں گے، ہم ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا، پہلی خوشخبری تو یہ ہے ایمان والوں کے لیے انہیں ایسے باغات دیے جائیں گے۔ دوسری خوشخبری یہ سنائی گئی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں پھلوں سے رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا اور انہیں ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں دو معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ پھل ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا، ایسا ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا، جیسے انار ہو یا کوئی پھل ہو، کوئی انگور ہو۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو وہی ہے
جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن اس کا ذائقہ ہزار گنا بڑھا ہوا ہوگا. اس کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس دنیا کے پھل سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی دنیا کے پھل سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں پہلے سے پھل دیے گئے تھے، اسی طرح کے پھل جنت میں دیے جائیں گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت ہی میں پہلے بھی وہ پھل دیا گیا تھا، اب بھی وہ پھل دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، لیکن پہلے کھانے میں جو مزہ تھا وہ الگ تھا. اب جب کھا رہے ہیں تو اس کی حلاوت اور بڑھ گئی ہے، اس کا سرور اور بڑھ گیا ہے، اس کے مزے میں اور اضافہ ہو گیا ہے. کھایا تو پہلے بھی تھا، اس کی کیفیت الگ تھی، جب دوبارہ کھا رہے ہیں تو اس کی کیفیت اور بڑھ گئی ہے. قرآن پاک کا لفظ بتاتا ہے کلما رزقوا، جب بھی انہیں رزق کیا جائے گا تو ہر مرتبہ اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی مٹھاس میں، اس کی کیفیات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے پاک و صاف بیویاں ہوں گی. دنیا میں جو عورتیں ہیں جن سے نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کچھ مجبوریاں دی ہیں. وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی صفائی حاصل انہیں کرنی ضروری ہو جاتی ہے. ایسی کوئی گندگی، کوئی ناپاکی جنت میں نہیں ہوگی. خود حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ نہ مردوں کو کوئی گندگی ہوگی، نہ عورتوں کے پاس کوئی گندگی ہوگی. پیشاب پاخانے کی گندگی سے جنت پاک و صاف ہے. کیا شکل ہوگی؟ کھاتے جائیں گے اور وہ ہضم ہوتا جائے گا. ایک ڈکار ہوگی اور اس ڈکار سے خوشبو پیدا ہوگی اور اسی سے انسان کی کھائی ساری چیزیں ہضم بھی ہو جائیں گی. تو جنت پاکیزہ ہے، پاکیزہ مردوں کو کے لیے پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور جنتی پاک و صاف رہیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ بھی سنائی جا رہی ہے کہ یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت سے نکلنے والے نہیں ہیں. بھلے اگر انسان کو بہت بڑی آرام کی، راحت کی چیز دنیا میں دے دی جائے، بنگلہ دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہیں 2 مہینے میں خالی کرنا ہے، 1 مہینے میں خالی کرنا ہے، یا 1 سال بعد تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تو ہر آنے والا دن وہ انسان کو غم میں مبتلا کرتا ہے کہ مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو جنت عطا فرمائیں گے، جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ نعمت چھینی نہیں جائے گی. قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرمایا گیا جنتی مارے خوشی کے کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا اب ہمیں دوبارہ موت نہیں آئے گی؟ اب دوبارہ ہمیں موت آنے والی نہیں ہے. الا موتۃ الاولی، ہاں ایک بار موت آ چکی، اب موت آنے والی نہیں ہے. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں تمہیں ہمیشہ کے لیے دی جا رہی ہیں. صحت ملے گی، اب کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جیو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوبیوں کا تذکرہ فرما کر انسانوں کے اندر اس کی طلب، اس کی تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لائق اعمال ان کے اندر پیدا کرانا چاہتے ہیں. یہ جنت تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رمضان میں جنت کو مانگا کرتے تھے.
تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، کثرت سے اللہ کی رضا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، جہنم سے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت جو ملنے والی ہے اس کو مانگنا چاہیے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو